الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سامعین کرام کو پہلے میں اگرچہ گزشتہ 14 اگست کی مبارکبادی تو دوں گا، لیکن یہ مبارکبادی ادھوری ہے، مکمل نہیں ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے جی؟ کیا پوری خوشی نہیں ہوئی؟ جی ہاں، پوری خوشی نہیں ہوئی۔ ہم نے ملک حاصل کیا تھا لاکھوں کی قربانیاں دے کر کے۔ ہم نے ملک حاصل کیا تھا کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر۔ ہم نے ملک حاصل کیا تھا تاکہ ہم آزادی کے ساتھ اللہ کی بندگی کر سکیں، لیکن اس میں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ بلکہ جب بقرعید کا موقع آتا ہے، جہاں امام الانبیاء نے حکم دیا، خود بھی عمل کیا اور یہ بتایا ھذا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، وہاں سے چلے آ رہی ہے، جس کے بارے میں رب نے فرمایا تھا ھذا بلاء عظیم، یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی ابراہیم کی جو کی گئی، اور وہ تمام آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے۔ ان کی سنت چلی آ رہی ہے۔ جب بقرعید کا موقع آتا ہے تو مسلمانوں کے ذہنوں میں کیا باتیں آتی ہیں؟ اجی یہ 20,000 25,000 30,000 کا ہم بکرا خریدیں گے، قربانی کریں گے، اس کے بجائے ہم غریبوں میں پیسے کیوں نہ دے دیں، ہم کسی کی شادی کروانے میں پیسے کیوں نہ دے دیں، ہم کسی یتیم کا کیوں نہ خیال کر لیں۔ وہاں تو یہ خیالات آ جاتے ہیں، لیکن جب 14 اگست آتی ہے، بچوں کو لے کر کے باہر نکلتے ہیں مارکیٹوں میں، 5 8 10 ہزار کی شاپنگ کرا دیتے ہیں۔ 14 اگست کی مناسبت سے ان کو کپڑے رنگین گرین کلر کے دلوائے جا رہے ہیں، جھنڈیاں دلوائی جا رہی ہیں، باجے دلوائے جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزوں میں ہزاروں روپیہ خرچ کر لیں گے، وہاں یہ کلمہ پڑھ لینے والے مسلمان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ یہی پیسہ اگر ہم اپنے خاندان کے یتیموں میں، غریبوں میں، مسکینوں میں، محتاجوں میں، جو دائمی مریض ہیں، علاج نہیں کر پا رہے، یہ پیسہ ہم ان کو دے دیں تو کتنی دعائیں ملیں گی ہم کو۔ یہاں پر یہ چیز ہمارے ذہنوں میں پیدا نہیں ہو پاتی، اس لیے کہ شیطان نے ہم کو یہاں سے روکا ہوا ہے۔ یہ خیال یہاں نہیں آئے گا، شیطان کو خیال وہاں آئے گا جو جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی سنت کہ جس پر رب تبارک و تعالی نے ان کو خلیل اللہ کا خطاب دیا، یہ مقام اور یہ عزت عطا فرمائی، جس عمل پر ہمارے نبی امام الانبیاء نے خود بھی عمل کیا اور اپنی امت کو تلقین کری، وہاں پر شیطانی خیالات آ جاتے ہیں کہ اتنے پیسے ہم اگر کسی غریب کی شادی میں لگا دیں، اور اس میں جبکہ لگاتے نہیں ہیں، صرف شیطانی خیالات ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میں تو بلکہ یہ کہوں گا کہ 14 اگست آتی ہے، پاکستان آگ کی نظر ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ ہمارے صرف کراچی کے اندر، پورے ملک کی ابھی بات نہیں کر رہا، صرف کراچی کے اندر جو روپیہ اور پیسہ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں میں آتش بازی کے اندر لگایا گیا ہے، ہوائی فائرنگ کے اندر صرف کیا گیا ہے کروڑوں روپیہ۔ یہی کروڑوں روپیہ اگر ہم غریبوں میں، اپنے خاندان کے یتیموں میں، مسکینوں میں، جو جھوپڑیوں میں رہ رہے ہیں، جو کرائے کا مکان میں رہ رہے اور کرایہ نہیں دے پا رہے، ان کی مدد کے لیے اگر ہم یہ پیسہ ان کو دے دیتے تو کتنی دعائیں ملتی۔ یہ پیسہ ہم نے کہاں لگایا؟ آتش بازی کے اندر، جو مجوسیوں کا طریقہ ہے۔ مجوسی آگ جلاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو پیش کیا ہے، اس سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ہم آگ بھڑکا رہے ہیں، آگ کے شعلے بھڑکا رہے ہیں، آگ کی چنگاریاں بھڑکا رہے ہیں، اور صرف کراچی کے اندر کی خبر ہے کہ 5 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، یا تو گولیوں کا نشانہ بن کے، یا پٹاخوں کی زد میں آ کر، اور تو اور 80 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں ان پٹاخوں کی وجہ سے، اور اسپتالوں میں پہنچے ہیں۔ سول اسپتال میں 25
مریض لائے گئے، 25 زخمی لے کر کے آئے گئے، یا 14 اگست کی کھیل کے اندر، اور اسی طرح سے سول اسپتال میں، اسی طرح سے یہ اور دیگر اسپتالوں میں یہ رپورٹیں ساری ہمارے سامنے آ رہی ہیں، پھر بھی عقل کے ہوش کے ناخن نہیں لیتے ہم. ہماری گورنمنٹ کہاں سوئی ہوئی ہے؟ یہ اموات ہو رہی ہیں، عورت بھی، بچہ بھی، بوڑھا بھی، کتنے کی اموات ہو گئی ہیں اس آتش بازی اور ہوائی فائرنگ کے اندر. قانون کیوں نہیں بنایا جاتا؟ یہ کہاں سو رہے ہیں؟ پہلے سینٹ میں بیٹھنے والے جو کرسیاں چھوڑ کر کے بھگا دیے گئے، یہ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ قانون کیوں نہیں بنایا انہوں نے؟ یہ ہر سال کھیل تماشا کے اندر کتنی اموات ہوتی ہیں اور سینکڑوں جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں. یہ تو صرف کراچی کا بتا رہا ہوں آپ کو. جب پورے پاکستان کا سروے آپ کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ 100 سے زیادہ اموات ہو گئی ہیں اور 1000 کے قریب جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں اس آتش بازی کی وجہ سے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رات 12 بجے اور بس جو آتش بازی شروع ہوئی ہے، مریض بیٹھے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں، اسپتالوں میں، سو نہیں پا رہے. اگر نیند آ گئی تھی تو ان کی آوازوں سے آنکھیں کھل گئی ہیں، نیند نہیں آ پا رہی. 1.5-2 گھنٹے اسی کے اندر آدھی رات کے بعد جو تماشا کھیل لگایا ہے، یہ گورنمنٹ بھی پوچھی جائے گی، علماء بھی پوچھے جائیں گے کہ جو اپنی زبانیں بند رکھتے ہیں اس معاملے میں، اور گھر کے تمام سربراہان ماں باپ پوچھے جائیں گے تمہاری اولاد یہ جوان کیا کر رہی ہے. اگر ہم نے ان کو نہیں روکا تو یہ ہمارے گھروں کو آگ لگانے کے مترادف ہے، ہمارے پاکستان کو آگ لگانے کے مترادف ہے. اس لیے میں نے کہا 14 اگست پر پاکستان آگ کی نظر. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے.